بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر اسود رائی نام کا ایک شخص تھا، ایک حبشی غلام تھا جو یہودیوں کے مویشی چرایا کرتا تھا۔ صحرا سے اس قدر مانوس تھا کہ اپنے وقت کا اکثر حصہ وہیں گزارتا تھا۔ ایک دن شام کو آبادی میں پلٹ کر آیا تو دیکھا کہ سارے یہودی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں، تلواروں پر پانی چڑھایا جا رہا ہے، نیزے اور تیروں کی نوکیں تیز کی جا رہی ہیں، جگہ جگہ سپاہیوں کی قطار کھڑی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی اور اس نے تعجب خیز لہجے میں دریافت کیا، یہ کس سے جنگ کی تیاری ہو رہی ہے؟ یہود نے جواب دیا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ عرب کے نخلستان میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو نبوت کا مدعی ہے؟ اپنے ساتھ دیوانوں کی ایک فوج لے کر وہ فلاں مقام پر ٹھہرا ہوا ہے، اسی کے ساتھ ہم مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آج یا کل میں اس کی فوجیں ہمارے قلعے کی فصیل تک پہنچنے والی ہیں۔ یہ جواب سن کر چرواہے کے لاشعور میں اچانک جستجوئے شوق کا ایک چراغ جل اٹھا اور وہ حقیقت سے قریب ہو کر سوچنے لگا، بلا وجہ کوئی کسی کا دیوانہ نہیں ہوتا، وہ بھی دیوانوں کی ایک فوج جو جان دینے کے لیے ساتھ آئی ہے۔ یہ دنیا کے متوالے نہیں معلوم ہوتے، یہ کشش صرف جمال حق کی ہے۔ ہو نہ ہو ان دیوانوں نے سچائی کا بے نقاب چہرہ دیکھ لیا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے اچانک اس حبشی کے منہ سے ایک چیخ نکلی، یقیناً وہ ایک سچا پیغمبر ہے۔ یہ کہتے ہوئے اٹھا اور بکریوں کو ساتھ لیتے ہوئے بے خودی کے عالم میں ایک طرف چل پڑا۔ بالآخر عشق نے رہنمائی کی اور سراغ لگاتے لگاتے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں پہنچ گیا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دل کا دروازہ کھولتے ہوئے جواب دیا، اس بات کی کہ اللہ واحد و لا شریک ہے۔ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کا ایک طویل سلسلہ دنیا میں قائم فرمایا، جس کی آخری کڑی میں ہوں۔ اس نے پھر دریافت کیا، اگر میں خدائے ذوالجلال پر ایمان لاؤں اور آپ کی نبوت کا اقرار کروں تو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عالم آخرت کی دائمی آسائش، یعنی ہمیشہ کے لیے آسائش۔ پھر اس نے جذبہ شوق میں بے قابو ہو کر تیسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حبشی نسل سے ہوں، میرے جسم کا رنگ سیاہ ہے، میرا چہرہ نہایت بد شکل ہے، میں ایک صحرا نورد چرواہا ہوں، میرے بدن سے پسینے کی بدبو نکلتی ہے۔ اگر میں بھی آپ کے دیوانوں کی فوج میں شامل ہو کر راہ خدا میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا مجھے بھی دائمی آسائش یعنی جنت میں داخلے کی اجازت مل سکے گی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، ارشاد فرمایا، ضرور ملے گی۔ یہ سنتے ہی وہ حبشی بے خود ہو گیا اور اسی عالم میں کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہوا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بکریوں کے بارے میں دریافت کیا کہ آقا ان کا کیا کروں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دوسرے کی چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہے، انہیں قلعے کی طرف لے جاؤ اور کنکر مار کر ہانک دو، یہ سب اپنے اپنے مالک کے پاس چلی جائیں گی۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، لیکن ولولہ شہادت کے ہیجان سے اسے ایک لمحہ قرار نہیں تھا، فوراً الٹے پاؤں واپس لوٹا اور مجاہدین اسلام کی صفوں میں شامل ہو گیا۔ واقعات کے راوی بیان کرتے ہیں کہ دوسرے دن جب میدان جنگ میں سپاہیوں کی قطار کھڑی ہوئی تو جذبہ شوق کا اضطراب اس حبشی کے سیاہ چہرے سے شبنم کے سفید قطروں کی طرح ٹپک رہا تھا۔ طبلِ جنگ بجتے ہی اس کے ضبط و شکیب کا بند ٹوٹ گیا اور وہ ایک بیتاب دیوانے کی طرح دشمنوں کی الغار میں کود پڑا۔ اس کے سیاہ ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلوار کا منظر ایسا دلکش معلوم ہوتا تھا جیسے کالی گھٹاؤں میں بجلی تڑپ رہی ہو۔ کہتے ہیں کہ نہایت بے جگری کے ساتھ اس نے دشمنوں کا مقابلہ کیا، زخموں سے جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن شوق شہادت کے نشے میں وہ دشمن کی طرف بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ چاروں طرف سے اس پر تلواریں ٹوٹ پڑی۔ اب وہ نیم جان ہو کر زمین پر تڑپ رہا تھا اور گھائل جسم میں اس کی روح مچل رہی تھی کہ اب جنت کا فاصلہ بہت قریب رہ گیا تھا۔
لڑائی ختم ہونے کے بعد جب اس کی نعش سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو اس کے فیروز بخت انجام پر سرکار کی پلکیں بھیگ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا اسے جنت کی نہر حیات میں غوطہ دیا گیا، اب اس کے چہرے کی چاندنی سے فردوس کے بام و در جگمگا اٹھے ہیں، اس کے پسینے کی خوشبو میں حوران بہشتی اپنے آنچل بسا رہی ہیں، جنت کی دو حسین حوریں اسے اپنے جھرمٹ میں لیے ہوئے باغ خلد کی سیر کرا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان وارث، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان پر بہت سے صحابہ کے قلوب رشک سے مچل گئے۔ اس حبشی کی فیروز بختی پر سب محو حیرت تھے کہ اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے اور کوئی عمل خیر نہیں کیا تھا۔ اس کے نامہ اعمال میں نہ ایک وقت کی نماز تھی نہ ایک سجدہ تھا، سفید و شفاف کفن کی طرح زندگی کا سادہ ورق لیے ہوئے گیا اور بڑے بڑے زاہدان شب زندہ دار کو اپنے پیچھے چھوڑ گیا۔ سچ کہا ہے عارفان طریقت نے کہ عشق و اخلاص کی ایک جنون انگیز ادا 1000 برس کی بے ریا عبادتوں اور نیکیوں کے بے شمار ذخیروں پر بھاری ہے۔ یہی وہ سکہ رائج الوقت ہے جس میں آج تک کہیں بھی کھوٹ نہیں نکلا اور کسی عالم میں بھی اس کے نرخ کی سطح نیچے نہیں اتری۔ جذب عشق کی ایک ہی جست نے عالم اسفل کے خاک زادوں کو بام عرش تک پہنچایا، اور محبت ہی کا گداز تھا جس نے قیصر و کسریٰ کے ایوانوں پر اپنی شوکتوں کے پرچم اڑوائے اور روئے زمین کی بڑی سی بڑی عظمت کو اپنے قدموں کے نیچے روند ڈالا۔ میرے آقا امام العاشقین سرکار سیدنا حاجی و حافظ وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ ارشاد فرماتے ہیں، سنا سنا عاشق جب اپنا سر دیتا ہے تب جا کر مہم سر ہوتی ہے، یعنی عاشق جب اپنی جان کی بازی لگاتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اپنے مقصود کو پا لیتا ہے۔ کیا پوچھتے ہو گرمیے بازار مصطفیٰ، خود بک رہے ہیں آ کے خریدار مصطفیٰ، کیوں کرنا سجدہ پیش رخ مصطفیٰ کروں، طاق حرم ہے ابروئے خمدار مصطفیٰ، بے دم نہ آؤں